غزہ کی زمین ایک بار پھر دنیا کی بڑی طاقتوں کی سیاست کا میدان بن گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے لیے 20 نکاتی منصوبہ پیش کیا، مگر پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے صاف کہا کہ یہ ہمارا نہیں بلکہ امریکہ کا بنایا ہوا کاغذ ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس مسودے میں وہ سب باتیں شامل نہیں جو پاکستان اور دوسرے مسلم ممالک نے تجویز کی تھی۔ وزیر خارجہ نے بتایا کہ اصل مقصد سادہ ہے، جنگ بندی ہو، خون بہنا بند ہو، امداد غزہ کے لوگوں تک پہنچے اور جو فلسطینی جبراً بے گھر کیے گئے ہیں انہیں واپس لائے جائے۔ مگر جو مسودہ وائٹ ہاؤس نے جاری کیا اس میں کئی اہم نکات غائب تھے، اس لیے پاکستان نے اعلان کیا کہ یہ امریکہ کا منصوبہ ہے۔ ہم صرف اس مشترکہ بیان کے ذمہ دار ہیں جو 8 مسلمان ممالک نے مل کر کیا۔ یاد رہے کہ یہ ملاقات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر ہوئی تھی، جہاں پاکستان سمیت سعودی عرب، قطر، UAE، مصر، اردن، ترکی اور انڈونیشیا نے ٹرمپ سے ملاقات کی۔ بعد میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اس ملاقات کو مثبت قرار دیا اور کہا کہ امن کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ اس دوران ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے مشترکہ پریس کانفرنس کی اور اس منصوبے کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب فلسطین پر بمباری رک نہیں رہی، لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، ہسپتال اور اسکول مٹ رہے ہیں، تو صرف بیانات سے کیا ہوگا؟ پاکستان کی عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری تجاویز کون سی تھی اور کیوں وائٹ ہاؤس نے انہیں نظر انداز کیا۔ مزید یہ کہ منصوبے میں ایک امن فورس کا ذکر ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ اس فورس میں زیادہ تر فلسطینی اہلکار ہوں گے، مگر ان کے ساتھ دوسرے ممالک کے فوجی بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ انڈونیشیا نے 20,000 فوجی دینے کی پیشکش بھی کی ہے، لیکن اصل خدشہ یہ ہے کہ کہیں یہ فورس فلسطینیوں پر نیا دباؤ ڈالنے کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ فلسطینی خود مختار رہیں گے یا ان پر باہر سے نظام مسلط ہوگا، یہ سوال کھلا ہے۔ پاکستان نے یہ بھی کہا کہ ہماری پالیسی 2 ریاستی حل پر قائم ہے۔ مغربی کنارے کو اس سیل میں ضم کرنے کی کوشش کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی، مگر اس سب کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ کا منصوبہ زیادہ تر امریکہ اور اس سیل کے مفاد میں دکھائی دیتا ہے۔ اگر فلسطینی عوام کی رائے شامل نہیں تو پھر یہ امن نہیں، ایک اور جبر ہوگا۔ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ کھل کر اور 2 ٹوک بات کرے۔ صرف یہ کہنا کہ یہ امریکہ کا کاغذ ہے کافی نہیں، ہمیں واضح کرنا ہوگا کہ ہم فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں، ان کے حق آزادی کے ساتھ ہیں اور کسی بھی ایسے منصوبے کو نہیں مانیں گے جس میں ان کی آواز دبائی جائے، کیونکہ اصل امن صرف اس وقت آئے گا جب فلسطین کا انصاف ملے گا، جب غزہ کے لوگ آزاد سانس لیں گے اور جب دنیا طاقتوروں کے بجائے مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔